أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق علیہ. ہمارا معاشرہ جس قدر پڑھ لکھ گیا ہے، تعلیمی یافتہ کہلاتا ہے، ایجوکیٹڈ کہلاتا ہے، لیکن اسی قدر جہالت، توہم پرستی، ضعیف الاعتقادی کوٹ کوٹ کر اس معاشرے میں بھری ہو. ہم نے پارٹیشن سے پہلے ایک طویل عرصہ ہندوؤں کے ساتھ گزارا ہے، اور ہندو بہت سی باقیات ہمارے اندر چھوڑ گئے، اور ہم یہ فرق نہیں کر پا رہے کہ یہ ہندوازم ہے یا اسلامازم ہے. دوسری بڑی بات کہ ہم میں تحقیق اور جستجو ختم ہو چکی ہے. ہاں، دنیا کے معاملے میں بہت تحقیق کریں گے، دکان لینی ہو، مکان لینا ہو، کاروبار میں کوئی سودا کرنا ہو، گاڑی لینی ہو، کسی چیز کے ڈاکومنٹ بنانے ہوں، بڑی چھان بین کریں. لیکن دین کے معاملے میں ہم بالکل آنکھیں بند کر کے گر جاتے ہیں. عذر کیا ہوتا ہے کہ جی دین تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اللہ نے عقل صرف مولویوں کو نہیں دی، آپ کو بھی دی، اور سب کو جب اللہ نے عقل دی ہے تو اسی لیے دی ہے تاکہ آپ ہر چیز کو پرکھیں، دیکھیں، سمجھیں، سوچیں، کھرے اور کھوٹے میں پہچان کریں، اصلی اور نقلی میں تمیز کریں، حق اور باطل میں امتیاز کریں. یہ اللہ نے عقل اسی لیے دی. اور آپ اس کا ذمہ دار اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ مولویوں کو ٹھہراتے ہیں کہ جی یہ تو مولویوں کا قصور ہے، وہ اگر ایک ہو جائیں تو ہم ایک ہو جائیں گے، وہ اگر ہمیں صحیح مسئلہ بتائیں تو ہم صحیح ہو جائیں گے. اس سے بظاہر یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم لوگ تو بس مولویوں کے پیچھے چلتے ہیں، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، جیسا مولوی کہیں ہم ویسا کرتے ہیں. مولوی غلط بتائیں گے تو ہم غلط چلیں گے، وہ صحیح بتائیں گے تو ہم صحیح چلیں گے. ابھی میں اگر آپ سے کہوں، آپ جتنے بھی جمعہ میں بیٹھے ہیں اپنے اپنے مکان کے یا اپنی اپنی دکان کے ڈاکومنٹ آپ میرے نام کر دیں، چونکہ میں آپ کا خطیب ہوں. آپ کرو گے؟ کبھی نہیں کرو.
کسی مولوی نے ہماری دکان میں ایک ٹکا نہیں ملایا، گھر تو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ہم مولوی کا نام کیوں کر دیں؟ اب یہ جو کیوں آئی ہے، یہ اس وجہ سے آئی ہے کہ ہم نے اپنی عقل کو استعمال کیا، چونکہ یہ معاملہ دنیا کا تھا، پیسے کے جانے کا تھا، دولت کا تھا۔ اب مولوی کچھ نہیں رہا، اس کی عقیدت کچھ نہیں رہی، اب میں ہوں اور میری دولت۔ حالانکہ یہ دولت دنیا میں دھری رہ جائے گی، اس کے بارے میں ہم مولوی کے پیچھے نہیں چل رہے۔ اور جس دولت کا انحصار آخرت پر ہے، جنت اور دوزخ پر ہے، جس دولت کے بلبوتے پر آپ کو جنت بھی مل سکتی ہے، دوزخ بھی مل سکتی ہے، وہ ہم نے مولوی پہ ڈال دیا کہ جی ہمیں تو مولوی خراب کر رہا۔ محرم آتا ہے، ربیع الاول آتا ہے، سفر آتا ہے، اور کئی دن آتے ہیں، کئی تہوار آتے ہیں، ہم وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، شیطان بھی دور سے بیٹھا ہنس رہا ہوتا ہے کہ یار میرا نام خامخواہ شیطان پڑا ہوا ہے، یہ تو مجھ سے بھی 4 قدم آگے ہیں، تیز ہیں۔ اب ہم نے کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو، کچھ جگہوں کو، کچھ شخصیات کو منحوس سمجھ رکھا ہے کہ اس میں نحوست ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عورت میں نحوست ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں گھوڑے میں نحوست ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں الو میں نحوست ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سفر کے مہینے میں نحوست ہوتی ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہو اور اسی دن اس کی اماں فوت ہو جائے، زچگی کے وقت ہی فوت ہو جائے، بچہ پیدا ہو اور ماں فوت ہو جائے، اس بچے کا تو ہمارا معاشرہ دنیا میں جینا حرام کر دیتا کہ یہ بچہ منحوس ہے، جیسے دنیا میں قدم رکھا ماں کو نگل گیا، ماں کو کھا گیا۔ یہ سارا نظام اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ آپ نے فرمایا ولا عدوى ولا طیر ولا حام ولا سفر، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا طیر، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، ولا حام، اور نہ الو منحوس ہوتا ہے، ولا سفر، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بیمار ہوئے۔ یہ جو نحوست کی جو بات چلی نا، سفر کا آخری بدھ تھا، آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور ربیع الاول میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کثرت سے جو روایات آئی ہیں اس میں 12 ربیع الاول، سفر کے آخری بدھ سے 12 ربیع الاول تک، اور ربیع الاول میں
12 ربیع الاول میں آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور سفر میں بیماری کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب سفر کو منحوس کہا گیا اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول بیمار ہوئے، اور ربیع الاول میں تو دنیا سے ہی چلے گئے، اس کو کیا کہو؟ ربیع الاول میں تو دنیا سے چلے گئے، اسے کیا کہو گے؟ اللہ کے بندے بڑے بڑے مارکے، بڑے بڑے سفر اللہ کے رسول نے سفر کے مہینے میں کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو آپ نے زندگی میں پہلا نکاح جو کیا سفر کے مہینے میں کیا، حضرت خدیجہ سے جو نکاح ہوا سفر کے مہینے میں ہوا، اور یہ جوڑی کیا خوبصورت جوڑی، اور یہ گھرانہ کیا بابرکت گھرانہ، اور یہ رشتہ کس خوبصورتی سے نبھا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ماہ سفر میں ہم تو کام اس لیے نہیں کرتے، شادیاں خاص کر نہیں کرتے کہ منحوس مہینہ ہے پتہ نہیں کیا ہو، اور اللہ کے رسول نے سفر کے مہینے میں شادی کر کے اسے کامیاب ترین بنا کے دنیا کو بتایا کہ یہ نحوست وحوست کچھ نہیں۔ نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو وہ 4 کام ان میں سے 3 نہیں کرتے اور 1 کام کرتے ہیں۔ وہ 4 خصلتیں کیا ہیں کہ 3 نہ کرنے کی 1 کرنے کی، اور جن لوگوں میں یہ 4 خصلتیں پائی جاتی ہوں گی اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، بغیر حساب و کتاب۔ اور اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ تو بہت کم ہے، یہ تو بہت کم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے میری دعا کو قبول کیا، اور وہ جو 70,000 تھے نا، 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 اللہ رب العالمین اور جنت میں ڈالے گا بغیر حساب و کتاب۔ میں نے اسے کیلکولیٹر سے ضرب دے کے دیکھا تو 4 ارب اور کچھ کروڑ جا کر کے بنتے ہیں۔ میرا خیال ہے شاید مسلمانوں کی آبادی ہی اتنا، گویا سارے مسلمان انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ سارے مسلمان جنت میں جائیں گے، اور اللہ سے یہ امید ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے۔ دیکھیے یہ جو حساب کتاب ہے نا، بعض پرس اللہ کی بعض پرس، میں یہ نہ سمجھوں کہ جی رمضان کے روزے بھی رکھ لیتا ہوں، نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، تبلیغ بھی کر لیتا ہوں، خطیب بھی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، گناہوں سے جس حد تک بچ سکتے ہیں بچنے کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ حساب ہوا بھی تو پاس ہو جاؤں گا، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہمیشہ دعا یہ کرنی چاہیے اللہ ہمارا حساب ہی نہ لے، اے اللہ ہمارا حساب ہی نہ لے، ہم اس قابل ہی نہیں کہ ہم تجھے حساب دے سکیں۔ اللہ کے رسول اکثر دعا مانگتے تھے
اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ حساب تو کر لیکن اسے آسان بنا دے۔ جیسے بچے ٹیچر سے کہتے ہیں مس ذرا آسان سے سوال دینا، سر ذرا آسان سوال دینا۔ اللہ سے اللہ کے رسول کیا درخواست کرتے ہیں؟ حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسان کرنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درخواست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ میرا حساب آسان کرنا، آپ تو دنیا کی امت کی سفارش کرنے والے ہیں، ان کی سفارش سے ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ جنت کے دروازے پر سب سے پہلے ان کی دستک ہوگی تو دروازہ کھلے گا۔ ان کے دامن میں کوئی داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں، معصوم عن الخطا۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں اللہ میرا حساب آسان کرنا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے میں اللہ رب العالمین کی جناب میں اکثر من 70 مرتن 70 سے بھی زیادہ مرتبہ روزانہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ ام عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ جو اللہ سے دعا کرتے ہو اللہ میرا حساب آسان کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے ہی نہ کہ تو نے یہ کام کیوں کیا۔ یہ ہوتا ہے آسان حساب، گویا حساب ہی نہ ہو، اللہ اپنے بندے سے پوچھے ہی نہ کہ تو نے یہ کام کیوں کیا۔ اور پھر فرمایا عائشہ بھلا یہ بتلا اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کیوں کر کے پوچھ لے تو کس میں دم ہے جو اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے؟ کون ہے جو اللہ کہے یہ میرا بندے میرا مجھے یہ بتا کہ یہ کام کیوں کیا؟ کس میں دم ہے کہ اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے؟ اس لیے اللہ سے آسان حساب مانگو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے کیوں کر کے پوچھے ہی۔ اس لیے کہ مکرنے کی وہاں کوئی گنجائش نہیں، انکار کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ کے پاس اتنا کڑا گواہی کا اتنا کڑا نظام ہے کہ انکار کی قطعاً کوئی صورت نہیں۔ ایک تو یہ کرامن کاتبین، یہ دو گواہ جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے سوائے دو موقعوں کے، ایک شوہر جب بیوی کے پاس ہوتا ہے اور ایک کوئی شخص جب باتھ روم میں ہوتا ہے، یہ دونوں فرشتے احتراماً الگ ہو جاتے ہیں، باقی ہر موقع پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ گواہ۔ ایک فرشتوں کی ٹیم آتی ہے، عصر کو آتی ہے اور مغرب عشاء اور رات بھر ہمارے ساتھ رہتی ہے اور فجر کی نماز میں چلی جاتی ہے، اور دوسری ٹیم فجر میں آتی ہے اور وہ ظہر عصر تک رہتی ہے اور وہ عصر کو چلی جاتی ہے۔ یہ روزانہ دو ٹیمیں بدلتی ہیں، جو اپنے ساتھ ڈائریاں لاتے ہیں اور وہ ڈائریاں لکھ کے لے جاتے ہیں۔ ایک ٹیم ایسی ہے جو پورا ہفتہ ہمارے ساتھ رہتی ہے اور صرف جمعرات کو اللہ کے ہاں ہماری ڈائری لے کے جاتی ہے۔ اللہ کے رسول جمعرات کا روزہ اسی لیے رکھا کرتے تھے،
پیر کا اس لیے کہ میری پیدائش کا دن ہے، جمعرات کا اس لیے کہ اس دن اللہ کے ہاں ہفتہ واری ڈائری پیش ہوتی ہے، ہفتہ واری، اور اس میں لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے مجھے یہ روزہ پسند ہے۔ اور ایک ایسا کڑا نظام ہے، ہماری پوری زندگی کی ایک فلم بن رہی، یہ جو عصر اور فجر سے عصر، یہ تو سمجھو چھوٹے کلپ ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا، اللہ اسے قیامت والے دن دکھائے گا، اور اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر گناہ بھی کرے گا تو اللہ اسے قیامت کے دن دکھائے گا۔ وہ جو دکھائے گا نا، وہ ہماری مووی ہوگی، مووی۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تمہارے منہ سے نکلنے والا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کے فرشتے اسے فوراً ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ جو بھی دنیا میں تم باتیں کرتے ہو لکھی جاتی ہیں، ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ گالیاں دو گے تو گالیاں ریکارڈ ہوتی ہیں، قرآن پڑھو گے تو تلاوت ریکارڈ ہوتی ہے۔ قیامت والے دن بھری مجلس میں وہ ریکارڈنگ لگا دی جائے گی، انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کی وہ ٹیمیں جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ سارے فرشتوں سے ہٹ کر انسان اگر کہہ بھی دے کہ یہ فرشتے میرے مخالف ہیں، خام خواہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہم زبان پہ چپکی مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارا جسم ہمارے خلاف ہوگا۔ اللہ رب العالمین جب زندگی کی فلم دکھائے گا، انکار کی کوئی صورت نہیں، اور ساری دنیا کے سامنے دکھائے گا، عزت کس قدر اچھل جائے گی۔ اللہ عزتوں کی لاج رکھنے والا، ہماری بھی لاج رکھنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے دنیا والو، ایک ایک چیز کو منحوس سمجھنے والو، کسی بندے کو، کسی جانور کو، کسی جگہ کو، کسی شہر کو، کسی موسم کو، کسی وقت کو، قُل لَن يُصِيبَنَا، حبیب نے کہہ دیجئے کسی کو کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی، کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچتی، الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہ اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھ رکھی ہوتی ہے۔ دنیا کے وجود میں آنے سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے دنیا کی تقدیر لکھی۔ دنیا کا وجود نہیں تھا، آدم علیہ السلام کا وجود نہیں تھا، سورج اور چاند نہیں تھے، زمین و آسمان نہیں تھے۔ اللہ نے 50,000 سال پہلے دنیا کی تقدیر لکھی۔
تقدیر لکھنے کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا جو کچھ تقدیر میں لکھا گیا، جف القلم، وہ قلم جس کے ذریعے اللہ نے تقدیر لکھی وہ قلم ہی خشک ہو گیا، گویا اب اس تقدیر میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں، نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ بڑھایا جا سکتا ہے، نہ کاٹا جا سکتا ہے، نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، ہمیں وہی پریشانی لائق ہوگی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے، وہ مولانا، وہی ہمارا آقا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور جو ایمان والے ہیں اپنا سارے کا سارا توکل، سارے کا سارا بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات کے سوا کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العالمین نے، دیکھیے آدم دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، ہمارے بارے میں سب کچھ لکھ دیا۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں پھر تو ہمارا قصور ہی نہیں ہے، اگر چوری لکھی ہوئی ہے تو ہم چوری کریں گے، گناہ لکھا ہوا ہے تو ہم گناہ کریں گے۔ اللہ نے یہ نہیں لکھا یہ گناہ کرے، یہ چوری کرے، اللہ نے یہ لکھا ہے یہ کرے گا، یعنی اللہ کو یہ پہلے سے پتہ ہے، اس کام کے ہونے سے پہلے۔ یہ رب کے علم کا کمال ہے کہ اس چیز کے ہونے سے پہلے اسے علم ہو جاتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی پکڑ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے انسان اس طرح کے تمام فرسودہ عقائد اپنے دل و دماغ سے نکال دیجیے۔ نہ سفر منحوس ہے، نہ کوئی شخص منحوس ہے، نہ عورت منحوس ہے، نہ گھوڑا منحوس ہے، نہ کوئی گھر نحوست والا ہوتا ہے۔ کوئی لوگ ہیں پتہ نہیں زندگی میں کتنے مکان بدلتے ہیں اسی ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے۔ ان کو کوئی مولوی پٹی پڑھا دیتا ہے کہ یہ خرابی تمہارے اس گھر میں ہے، مکان بدل لو۔ یہ بات مولوی کی فٹافٹ مانتے ہیں، وہ کہے مکان میرے نام کر دو، نہیں مانتے۔ یہ بات بڑی جلدی مانتے۔ مولوی کہے گا کاروبار بدل لو، یہ کاروبار تمہیں سوٹ نہیں آتا۔ بھی کیسے اس کو پتا چلا؟ وہ جی ہم نے اپنا نام بتایا تھا، اماں کا نام بتایا تھا، ابا کا نام بتایا تھا، اس نے حساب کتاب کر کے بتایا تو اس نے کہا کہ جی یہ کاروبار، یہ دکان تمہارے حق میں ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے آ کر یہ حساب نہیں کروایا کہ یہ میرا نام ہے، میری اماں کا نام ہے، میرے ابا کا نام ہے، ذرا حساب کر کے بتاؤ، میں 2-3 کاروبار ہیں، پریشان ہوں، الجھا ہوا ہوں، فیصلہ نہیں کر پا رہا، مجھے بتاؤ کون سا کام کروں۔ کبھی ایسا نہیں۔ بھائیو، اس توہم پرستی سے باہر آؤ، اس توہم پرستی سے باہر آؤ۔ آپ مسلمان ہو، آپ اللہ سے ڈرنے والے۔ بعض تو اتنے وہمی ہوتے ہیں، دوائی بھی پیئے نا تو بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ بولے بسم اللہ سے تو برکت ہوتی ہے نا، تو بسم اللہ پڑھ کے پئیں گے تو بیماری اور بڑھ جائے گی، بیماری میں برکت ہو جائے گی۔ حالانکہ ان اللہ کے نیک بندوں کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ جس بھی چیز میں اللہ کا نام آئے گا وہاں سے شر بھاگے گا اور خیر میں برکت۔ اللہ کا نام خیر میں برکت ڈالتا ہے، شر میں نہیں۔ شر تو وہاں سے بھاگتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے آپ دوائی کھائیں، آپ کی شفا میں برکت ہے اور بیماری بھاگے گی۔ یہ توہم پرستیاں باہر نکالیے، خدا کی قسم۔ آپ اگر یہ اعتقاد اور عقیدے اپنے درست کر لیں، آپ کے عمل خود بخود درست ہو جائے۔
خود بخود درست ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں یہ 3 پہ سوئی کھڑی ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی 1:15 بجا ہوا، گھنٹے والی سوئی لائٹ کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، میں کہہ رہا ہوں 1:15 بجا ہوا ہے، یار 1:30 ہی نہیں بج رہا، میری کمر درد کرنے لگ گئی ہے۔ ادھر پھر میں نے دیکھا تو وہ تو 1:30 سے معاملہ اوپر جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔